بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ تبلیغ اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے جب بھی دعوت حق دی جاتی ہے تو ایک گروہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے، یہ گروہ اہل حق اور متقین کا ہے۔ دوسرا گروہ نہ صرف انکار کرتا ہے بلکہ اس کی مخالفت پر ڈٹ جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ کفار کا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو زبان سے دعوت حق کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے آغاز میں ہی بنی نوع انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس انتہا پسند گروہ کی نفسیاتی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے، جو محض تعصب، ذاتی مفاد اور ہٹ دھرمی کے باعث عملاً کفر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ کفر کے لغوی معنی چھپانا اور پردہ ڈالنا کے ہیں۔ عربی میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کی مخالفت کی کیفیت کا نام کفر ہے۔ کافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے واقف ہو جانے کے بعد دانستہ اسلام کے مسلمہ اصولوں، توحید، رسالت اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ ان آیات کے نزول کا سبب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رنج تھا کہ اہل مکہ قرآن حکیم سننے اور معجزات دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر کیوں اڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ سب کے سب ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر پر جمع ہوئے ہیں، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام الہی ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی طور ناقص ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ دھرمی، عناد اور تکبر کی بنیاد پر ہی دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مسلسل نافرمانی اور سرکشی سے قبول حق کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ اب سرے سے یہ صلاحیت ان میں ہے ہی نہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے رہے۔ مبلغ کا کام صرف پہنچانا ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی اس طرح تفسیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کی بنا پر بتلا دیا کہ یہ کفار نعمت ایمان سے بہرہ مند نہ ہوں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے کفار ایمان سے محروم رہے۔ آیت میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے کٹر کفار کی طرف اشارہ ہے جو کفر میں راسخ ہو چکے تھے، ورنہ آیات کے نزول کے بعد اکثر کافر مسلمان بھی ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دینا زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 قسم کے اختیارات دیے ہیں۔ نمبر 1 قول سچا یا جھوٹا۔ نمبر 2 فکر، سوچ اچھی یا بری۔ نمبر 3 عمل اچھا یا برا۔ اب انسان کو اختیار ہے، ان میں سے اچھا اختیار کرے یا برا اختیار کرے۔ جو بھی راستہ اختیار کرے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اور انہی اختیارات کی بنیاد پر اس کو دوزخ یا جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی اسلام میں نہیں کی ہے اور انسان کی ذات پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔
दोस्तों, जिस तरह एक टीचर हर तालिब इल्म के बारे में बता सकता है कि आज इसने सबक पढ़ा या नहीं, इम्तिहान में कौन सा तालिब इल्म कामयाब होगा और कौन सा रह जाएगा, इसी तरह वालिदैन भी अपने बच्चों की फितरत के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब इनको इल्म गैब हासिल नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बरतर है। इसका अंदाज़ा इंसान से कहीं ज़्यादा बुलंद और हकीकत होता है। इसी बुनियाद पर अल्लाह ने फरमा दिया, ये ईमान नहीं लाएंगे, इनकी फितरत में कुफ्र है। मैं चाहता तो सबको काफिर से मुसलमान बना देता या इनको मिटाकर और जमात ले आता जो मुसलमान होती, लेकिन अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि जो चाहे अच्छाई को पसंद करे, जो चाहे बुराई को पसंद करे। इंसान को दिए गए इख्तियारात की ही बुनियाद पर इंसान से उनके ईमान के बारे में पूछा जाएगा।